السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 1 کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے، منفکین حتی تأتیہم البینہ، باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ اس آیہ مبارکہ کو اب ہم 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے، اور پھر جو ہے اس کی ڈسکرپشن کو دیکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو 2 خاص گروپ مینشن کیے گئے ہیں، ایک اہل کتاب کا اور ایک مشرکین کا، وہ کیوں کر مینشن کیے گئے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ٹرم یوز ہو رہی ہے ان دونوں کے لیے، کافر، وہ کن معنوں میں استعمال کی جا رہی ہے، اور نمبر 3 پہ ہم روشن دلیل کے اوپر بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفر میں جو مشترک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کفر میں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے الگ الگ 2 ٹرمز یوز کی گئیں، ایک اہل کتاب کی اور مشرکین کی۔ صرف کفار کہہ کے مخاطب نہیں کیا جا رہا، اہل کتاب کو ایک الگ نام سے، مشرکین کو الگ نام سے مینشن کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، بے شک وہ تحریف شدہ شکل میں ہی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ آج کل اب جو بھی تورات، انجیل کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ تحریف شدہ ہی ہے۔ اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے پیروکار نہیں ہیں، کسی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اگرچہ اہل کتاب کے شرک کا بہت سے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، مثلاً عیسائیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، سورۃ المائدہ 73 میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ مسیحی کو خدا کہتے ہیں، المائدہ 17 میں آ رہا ہے۔ پھر سورۃ التوبہ 30 میں آتا ہے کہ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب کے شرک کو قرآن پاک میں کئی جگہ پر مینشن کیا گیا ہے۔ یہود کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بھی سورۃ التوبہ 30 میں آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں کہیں بھی ان کے لیے مشرک کی اصطلاح نہیں استعمال کی جا رہی، بلکہ ان کا ذکر یا تو اہل کتاب کہہ کے کیا جا رہا ہے یا الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، یا یہود اور نصارہ کے لفظ سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل دین توحید ہی کو مانتے تھے، وہ توحید کو مانتے تھے، لیکن پھر ہوا کیا کہ توحید کے ساتھ ساتھ انہوں نے
شرک کرنا شروع کر دیا، شرک میں وہ مبتلا ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے برخلاف جو اہل کتاب لوگ نہیں تھے، ان کے لیے مشرک کا لفظ بطور خاص استعمال کیا جا رہا ہے، جو شرک کرتے تھے اور ان کے دین کی بنیاد ہی شرک تھی، وہ توحید کو ماننے کے قطعی طور پر انکاری تھے۔ تو یہ فرق ہے ان دو گروہوں کے بیچ میں، یعنی یہ صرف اصطلاح کا فرق نہیں ہے بلکہ شریعت کے احکام میں بھی فرق ہے۔ کس طرح کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام لے کر حلال جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کریں گے تو ہم اس کو مسلمان جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس مشرکین کا نہ تو ذبیحہ حلال ہے اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ یہ بات اب ہمیں کلیئر ہو گئی کہ یہاں پر مشرکین اور اہل کتاب دو گروہوں کا ذکر ہے اور ان کے کفر کی بات کی جا رہی ہے، اور اہل کتاب کو مشرکین نہیں کہا گیا، گو کہ وہ بھی شرک میں مبتلا تھے، کیونکہ ان کی بیس، ان کی اصل جو ہے وہ عقیدہ توحید ہی تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرم کفر ہے وہ یہاں پر کس طرح سے استعمال کی جا رہی ہے سایہ مبارکہ میں۔ یہاں کفر اپنے وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جن میں کافرانہ رویے کی مختلف صورتیں شامل ہیں۔ اب یہ مختلف صورتیں کیا ہیں؟ مثلاً اگر کوئی کافر تھا تو وہ سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک وہ کافر بیان کیا جا رہا ہے جو سرے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، عقیدہ توحید پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک وہ کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن اسے واحد معبود نہیں مانتا، مطلب خدا کے ساتھ اس نے اور بھی معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے اور ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں جن کی وہ عبادت کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا۔ کوئی خدا کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا اور اس سے ہدایت کو قبول کرنے کا قائل نہ تھا جو انبیاء کے ذریعے سے آئی تھی۔ کوئی کسی نبی کو مانتا تھا اور کسی نبی کا انکار کرتا تھا۔ کوئی آخرت کا منکر تھا۔ غرض مختلف قسم کے کفر تھے جن میں لوگ مبتلا تھے۔ اب ہم تھرڈ نمبر پہ دیکھیں گے روشن دلیل جو اس آیہ مبارکہ میں مینشن کی گئی ہے اس کے میننگ کو۔ البینہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کھلی نشانی، کلیئر پروف، ٹھیک ہے؟ اور البینہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ رہا ہے۔ اس آیہ میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب جو دو گروہ ہیں، ان کے کفر سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی اس کے سوا کہ ایک روشن دلیل آئے اور انہیں کفر ہی کی صورت کا غلط اور خلاف حق ہونا سمجھائے اور راہ راست پر لے کر آئے، مدلل طریقے سے، واضح طریقے سے ان کے سامنے ایک واضح اور مدلل طریقہ پیش کر دیا جائے جس کو وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دلیل روشن کے آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو ان کا اس حالت سے نکلنا جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ البتہ اب جب ان کے پاس یہ دلیل آ جائے گی اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اس چیز کی ذمہ داری ان کے خود کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا۔ میدان حشر میں جب سارا معاملہ ہوگا تو وہ پھر یہ کلیم نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیج دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کر دی نبیوں کو بھیج کر۔
اور یہ وہی بات ہے جو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ مطلب اگر ہم دیکھیں سورہ نحل میں تو آیہ نمبر 9 میں آتا ہے سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ نساء 163 اور 165 میں آتا ہے ان رسولوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنایا گیا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ پھر آپ سورۃ المائدہ میں دیکھیں، سورۃ المائدہ 19 میں آتا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول حقیقت واضح کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد آ گیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ خبردار کرنے والا، سو لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں بشیرم و نذیرا کہا گیا ہے نا، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ تو یہ تھی سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 1 جس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا کریں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔